ہیں اللہ کی مرضی سے. کس کی مرضی سے؟ زور سے بولو. اللہ. جائیں گے بھی انشاءاللہ تو اللہ کی مرضی سے. تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم جیئیں بھی تو اللہ کی مرضی سے. آپ خود غور کریں. ہماری آنکھ ہماری مرضی سے نہیں بنی، منہ ہماری مرضی سے نہیں بنا، ہاتھ کان ناک گلا کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں بنا، اور چاہتے ہیں کہ جیون ہماری مرضی سے چلے. یہ کیسی ہے محبت ہے؟ تو اسی لیے سنو، جو رب کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہ بندے بندے رہ جاتے ہیں، اور جب اپنی مرضی چھوڑ کر مولا کی مرضی پہ جیتا ہے، اگر وہ بندہ ہو تو بندہ نواز ہو جاتا ہے، غریب ہو تو غریب نواز ہو جاتا ہے. اگر وہ توسا کے تخت پہ بیٹھ گئے تو توسا کا تخت بھی تخت سلیمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہزادہ حضور قاضی ملت. بس بات سمجھ میں آئے. بیچ بیچ میں مجھے وہ ڈوز دینی پڑتی تھا کہ آپ جا گیا، ورنہ میں یہاں آنا نہیں چاہ رہا تھا. ابھی پھر وہی ذہن کو لے گیا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے. یہ مرضی بھی بڑی عجیب چیز ہے. ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. بات راضی کی چلتی، حالانکہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میرے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ مجھے راضی کیا جائے. کوئی خوبی ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کچھ نہیں ہے. یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ اپنے پلکوں پہ بٹھا لیتے ہو محبت سے. ہاں بس ایک کوالٹی ہے، اور اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ میری وجہ سے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے. اس کے علاوہ اور کوئی کوالٹی نہیں. اب اگر کوئی صاحب مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش میں ہو، ایسا کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں، کھانا بنا اور ایسا کھانا کھلا دے کہ نورانی میاں خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اب میں اس کے گھر پہنچا تو دسترخوان ایسا لگ گیا کہ چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، اٹالین بھی ہے، ٹرکش بھی ہے، تندوری بھی ہے، اللہ جانے کیا کیا ہے، بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشان. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس تھا، اتی سوادشٹ ونجن، لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. توجہ چاہوں گا. میں سوچ رہا کون سی ایسی مثال کہ یہ رضا کا جو مفہوم ہے یہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، جن کے لیے اردو زبان بھی جناتی زبان لگتی ہے، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے. تو یہ مثال ایک میرے ذہن میں آئی. سمجھیے مجھے مزہ نہیں آیا. کیوں؟ کھانا اچھا تھا لیکن میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا تھا؟ مجھے پسند ہے سادہ کھانا، سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو، سادی دال ہو، سادی ہری ہری سبزیاں ہو، اچار ہو، گھی ہو. یعنی کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے دعا اتنی زیادہ. اب میں دسترخوان پہ گیا تو مشرب ہے، مرغن ہے، زبردست کھانا. So I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. میری پسند کے مطابق تھا. کیا سمجھے اس مثال سے؟ اس دربار سے وابستہ سنیوں کیا سمجھے کہ بلا تشریح جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میری پسند کو آپ جان سکتے ہو. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. میرے پاس آؤ پوچھو، میں کھٹا کھٹ بتاؤں. آج کل یہ لفظ کھٹا کھٹ بڑا مشہور ہو گیا ہے. میں کھٹا کھٹ بتا یہ بنا دے، یہ بنا دے. یہ اللہ کی پسند ہم کیسے ہیں؟
اللہ کی پسند کیسے ہے؟ ہمارا انت ہے وہ اننت ہے، ہم سیمت ہیں وہ اسیمت ہے، ہمارا آکار ہے وہ نراکار ہے، وہ بنانے والا ہم بننے والے، وہ کھلانے والا ہم کھانے والے، وہ پلانے والا ہم پینے والے، وہ رب ہے ہم مربوب ہیں، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ ادرشیہ ہے اور ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، وہ اسیمت ہے، نراکار ہے اور ہم جسم و جسمانیت والے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ جب ہمارا اس سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، ہم اس کی پسند کیسے کریں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اور آسان کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، حواس خمسہ، 5 سورسز آف نالج، کسی چیز کو ریکگنائز کرنے، یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ سفید ہے کہ کالا ہے، دیکھا تو پتا چلا، یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتا چلا، یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگا تو پتا چلا، یہ مائک ٹھنڈا ہے کہ گرم، ملائم ہے کہ کڑک، چھوا تو پتا چلا، ایسے ہی یہ بریانی لکھنوی ہے کہ حیدرآبادی ہے کہ مراد آبادی ہے یا بالکل بربادی ہے، چکھا تو پتا چلا ہے نا۔ تو these are the 5 sources of knowledge، یہ 5 اندریاں۔ ایک چیز اور ہے، اس سے بحث کرتے ہیں اب، مگر وہ مدرسے میں لوگ 12 بجے دن میں نہیں سمجھتے، اب 12 بجے رات میں کیا سمجھیں گے، تو اس کو بس سائڈ میں رکھتے ہیں، بس اسی پہ آئیے۔ یہ 5 اندریاں، یہ ہوا سے خمسہ، جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں، ان کا گیان پراپت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جام سر اور قرب و جوار کے اور اس خانقاہ عالیہ جمالیہ بخاریہ سے اپنی وابستگی کو جوڑنے والوں، مجھے بتاؤ، جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی اچھا کیسے جائے، اس کی پسند کیسے جائے، اس کی لائکنگ کیسے جائے؟ یہی مسئلہ میرے مرید کے سامنے بھی ہے۔ دعوت تو میری پسند کی دینا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی نہیں تھی، کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ پیر صاحب کے پاس آیا، پیر صاحب نے کہا ہاں حضرت کو تو میں جانتا ہوں، لیکن پسند مجھے ان کی اتنی تفصیل سے نہیں معلوم، کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، بھاگتا بھاگتا کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ تو یہ جو بھی ناخا لوگ پڑھ رہے تھے نا، ان کا پکڑا، یہ آپ تو سینکڑوں جلسہ حضرت کے ساتھ کر چکے ہیں، شریف پالوی صاحب، شریف باسنی صاحب، آپ بتائیے نورانی میاں کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کھٹا کھٹ بتا دیا کہ دیکھو حضرت کو خوش کرنا ہے تو زیادہ مہنگی دعوت مت کر، 200 روپے میں کام چلے گا، سادی روٹی بنا دے، سادی دال بنا دے، سادی سبزی بنا دے، حضرت خوش ہو جائے۔ میں اس کے گھر پہنچا، اپنے پسند کا کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی، کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق ہے نا۔ یہ پسند کس نے بتائی؟ میں نے تو نہیں بتائی، اس نے بتائی جو میرے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا وہی حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتائی جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے مت راضی کرو، اپنی پوجا پدھتی کے طور سے نہ راضی کرو، اپنے دھرم کا انوسرن کر کے مت راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے، حج کرو، اللہ کو پسند ہے، زکات دو، اللہ کو پسند ہے،
नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है, ऐसा काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी का दिल ना दुखाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। यतीम का माल मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेवा का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो बंदगी में जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी, उसकी पसंद देखो, वो करो जो उसे पसंद है। तो सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इस उर्स से सरकार का यही तोहफा लेके जाना कि इंशाअल्लाह नमाज कायम करें। हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। ये हदीस पढ़ते हैं और इसको समझिए। हुजूर ये नहीं फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा तुम पढ़ सकते हो, नहीं। नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। इमाम आजम ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम शाफी ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम मालिक ने जिस तरह देखा वो बताया, अहमद इब्ने हम्बल ने जैसा देखा वो बताया। जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते वैसे नमाज पढ़ो, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना, वैसे ही पढ़ना है जिस तरह मुस्तफा पढ़ते हैं। गोया नबी फरमा रहे कि नियत वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे में वैसे जाओ जैसे मैं जाता हूँ, ऐसे ही तशहुद में बैठो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक की सदा लगाओ जैसे मैं लगाता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ, शैतानों को मारो जैसे मैं मारता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ पिछली उम्मतों की तरह मत रख, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, मगरिब पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, साथ में इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी बता रहे कि मेरी सुन्नत पे चल, तवज्जो है, मेरी कॉपी कर, ओबे माई सुन्नत, मेरी सुन्नत पे चल के तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। अल्लाह को राजी करना है तो सुन्नते पाके मुस्तफा के जरिए राजी करो। टारगेट वही है, आए हैं उसी को राजी करने। राजी करने की पद्धति भी सबकी अलग अलग होगी। एक मिसाल में इस मौके पर, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इसे भी और क्लियर कर दूं ताकि और मफ़हूम समझ में आ जाए कि अल्लाह की रजा का राज क्या जो है। आप लोगों की देखिए, सादाते किराम का नूरानी काफिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और सैयद इरफान शाह साहब, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे, मैं इस काबिल नहीं हूं लेकिन मिसाल है, हम दोनों, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है ऐसी मिसाल दी जाए कि अगर कोई ये नियत करके आया है कि नहीं समझना है तो इंशाअल्लाह वो भी समझ के उठे। मैं और सैयद साहिब सज्जादा, हम दोनों ज्यादा हकदार हैं कि हम दोनों को राजी किया जाए। तो ये बात बिल्कुल उर्दू ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम दोनों ज्यादा हक रखते हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्लाह ये कौन सी बात है। अधिकार दो का, राजी एक को राजी करने से दूसरा राजी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे मैं नात पढ़ रहा था, आप लोग नजर पेश कर रहे थे, तो वो नजर कहाँ जा रहा था?
میرے پاس جا رہا تھا، بولو یہ ہدیہ کہاں آ رہا تھا؟ بولیے تو میں راضی ہوں گا نا، حضرت کیوں راضی ہوں گا؟ اور اگر آپ ہاتھ چوم کر کے حضرت کو کچھ پیش کریں تو حضرت راضی ہوں گے، میں کیسے راضی ہوں؟ تو یار جس کو راضی کیا جاتا ہے راضی بھی وہی، بولیے میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ راضی ایسا نہیں کہ ایک کو راضی کرو تو دوسرا راضی ہو جائے، دوسرے کو کرو تو پہلا راضی ہو جائے، ایسا عموماً نہیں، مگر آؤ قرآن کا فیصلہ سنو۔ اللہ پاک کے ارشاد، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا۔ ان یرضوہ ہے، علماء کی توجہ چاہوں گا، ان یرضوہ ہما نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، فرمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے، واحد مذکر کی ذریعے اسے راضی کیا جائے۔ اب تم ہی بتاؤ کسے راضی کیا جائے؟ تو پھر نحویوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب ضمیر ایک ہو مرجع دو ہو تو جو مرجع ضمیر کے زیادہ قریب ہے بس اسی کو اصل مان لو، مطلب صاف۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی تو ہم پسند جان ہی نہیں سکتے، پسند بتایا مصطفیٰ نے۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کا دامن تھام لو، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس سے مصطفیٰ راضی، اس سے خدا راضی، مطلب صاف ہے۔ گویا اس آیت کے ذریعے رب تعالیٰ یہ فرما رہا کہ یہ محبوب تیری رضا ہی میری رضا ہے، تیری بات میری بات، جو تمہیں راضی کرے مجھے راضی کرے۔ میں محب ہوں، تم محبوب ہو، میں لور ہوں، تم بیلوڈ ہو، میں چاہنے والا ہوں، تم میری چاہت ہو۔ اب جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے، ہم میں کوئی تیرا میرا نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک ہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت۔ یہی وہ رضا ہے میرے دوست، جو مقام رضا، یہ بڑا قیمتی مقام۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر 9-10 بجے میں بولتا تو شاید زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اگر یہ بات میں خانقاہ میں نہیں بولوں گا تو کیا خانقاہ میں بولوں گا؟ تو اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ کہنا، نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہنا، تاکہ کم سے کم کہنے کا ثواب ملے۔ یاد رکھنا اس مقام رضا کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب تک یہ مقام رضا سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں یہ رضا والے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت پوری توجہ کے ساتھ، یہ جو نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ شیطان انسان کا کیا ہے؟ ہاں، کھلا، اوپن اینیمی آف آل مین کائنڈ۔ ان الشیطان للانسان عدو، شیطان انسان کا کھلا ہوا۔ ایک کتاب ہے، سرسری طور پہ میں نے کبھی دیکھا، مناقب المحبوب ہے، جس کے اندر حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کے مقولات، آپ نے اپنے مریدوں میں کیا کیا ارشاد فرمایا، وہ بھی اس کو خواجہ نجم الدین سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پورا نقل کیا، اور یہ توسہ شریف میں چھپی ہوئی ہے۔ میں حضرت خواجہ سلیمان کی نشستی گفتگو کا ایک حصہ آپ کے حوالے کرنے کا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کس شان کا تخت سلیمان پہ بیٹھا ہمارا پیر پٹھان۔ تیار ہے نا؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے،
शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, ये तो खुला हुआ है। कैसा है? एक और दुश्मन है जो शैतान से भी डेंजर है, मगर वो छुपा हुआ है, और उस छुपे दुश्मन को नफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजायर, वासना, लस्ट, जो चाहो वो नफ्स अंदर भी है। और एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, कि शैतान और नफ्स ये दोनों एक दूसरे से बड़ी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जहां शैतान की दाल नहीं गलती वहां नफ्स अपनी दाल गला देता है। इतना डेंजर है। आप सोचो ना, इब्लीस को शैतान कैसे बहकाता, वो तो खुद सबका सरगना, नफ्स ने बहकाया कि अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर। ये नफ्स इतनी डेंजर चीज, तो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे शैतान ने बहकाया, दिल में एक वसवसा डाला कि शराब पी लो। शैतान दिल में एक वसवसा डाला, शराब पी लो, तो नफ्स जानते क्या करता है? जो अंदर आपके, वो उस शराब पीने को मुदल्लल बना देता है कि शराब जरूर पीना, पीने से पेट अच्छा रहेगा, सिस्टम सही रहेगा, नींद अच्छी आएगी, ये रहेगा। इतनी दलील दे देगा कि ना पीने वाला भी पी। कभी अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान उसे मुदल्लल कर देता है। यानी दोनों की संगत और जो कोऑर्डिनेशन है वो मिल के इंसान के साथ दुश्मनी है। अब आप कहोगे कि रमजान का चांद दिखते ही शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, सुना है ना? शैतान को कैद कर दिया जाता है। हमें तो जब शैतान कैद हो जाता है रमजान में, तो रोजा क्यों छोड़ते हो, झूठ क्यों बोलते हो? ये कौन बहका रहा है? ये वो नफ्स है जो तुम्हारे अंदर। न समझो कि शैतान कैद में है तो कुछ नहीं होने वाला। शैतान का भी काम नफ्स को करना पड़ता। मिर्जा गालिब साहब दिल्ली में अपने साथी शोरा के साथ बैठ करके रमजान के दिन 12 बजे दोपहर में आम खा रहे थे, कमरे में छुप के खा रहे थे। डॉक्टर साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, सबको आम खाते देखा तो कहा, अरे मिर्जा साहब क्या कर, रमजान के महीने में 12 बजे आम खा रहे? अरे रमजान में तो शैतान भी कैद कर दिया जाता है। तो मिर्जा साहब बड़े ज़हीन दिनों का, वो जिस कमरे में शैतानों को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो खैर खाने वाले कोई ना कोई हीला ढूंढ लेते। तो शैतान और नफ्स का ये कोऑर्डिनेशन, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मुरीद साजिद से कह रहे हैं, इससे पहले कि शैतान तुझ पे गालिब आए, तू नफ्स को अपना बंदा बना दे, शैतान तेरा बंदा बना दे। बल्कि खुद मेरे मखदूम पाक ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे। ये सवाल सुन के लोग चौंक गए कि बंदे के बंदे हैं, हम तो बंदे अल्लाह के हैं, और आप कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे। तो मखदूम पाक ने फरमाया लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा। तो तवज्जो चाहूंगा, ये नफ्स जो शैतान के साथ मिलकर आपको बहकाने की कोशिश करता है। जैसे शैतान ने बहकाया कि मोबाइल देखो, तो नफ्स अंदर क्या डालता है कि मोबाइल जब खोलोगे, वीडियो देखोगे, यूट्यूब से तुम्हें खबरें मिलेंगी, जानकारी बढ़ेगी। ये नफ्स ने, तो दोनों मिलके अपना काम करें। नफ्स की कुल 6 किस्में, ये बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 कितनी? 6। जो सबसे गंदा और घिनौना और गुनहगार नफ्स होता है उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है। ये वो नफ्स है जिसमें बुराई भली लगती है। यानी इंसान गुनाह भी करता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और इसी के पीछे भागता रहता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है हमारा, ये काफिरों का नफ्स है। किसका नफ्स? अब अगर मुसलमान के अंदर ये नफ्स हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम कितने डेंजर में। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा
پہ شرمندہ ہونے لگتا، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگتا، روتا ہے، گر گراتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور یہ کرتے کرتے اس کا نفس ترقی کر کے نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کی کیفیت یہ ہے کہ اسے گناہ لگتے ہیں، لیکن کر کے وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا کہ بندے کو اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی، اس کی رسوائی بھی جگ ہسائی اتنی ہوتی کہ وہ کمپلیٹ توبہ کر لیتا، اے اللہ میں توبہ کرتا کہ نہ میں شراب پیوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ ایسا کروں گا، نہ ویسا کروں گا۔ جب وہ توبہ نصوح کر کے آگے بڑھتا تو پھر اس کا نفس ترقی کر کے نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے نفس ملہمہ بن جاتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی نفس ملہمہ کو نفس مومنہ بھی کہتے ہیں، یعنی مومنین کا نفس۔ کس کا نفس؟ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ تین۔ پہلا کافروں کا نفس، دوسرا گنہگاروں کا نفس، تیسرا مومنین کا نفس۔ اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو نیکیاں بھلی لگنے لگتی ہیں، نیکیوں ہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، رات دن عبادت و اطاعت میں، اور اسے اتنی اطاعت، اتنی عبادت، اتنی بندگی، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ اسے دنیا داری سے چڑ ہونے لگتی ہے۔ اس کا نفس، اس کا دل عبادت الہی میں سے مطمئن ہو جاتا ہے، سنتشت ہو جاتا ہے۔ اسی سنتشٹی کی وجہ سے اس کا نفس ترقی کر کے نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ نفس بنتا کی آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی بارگاہ میں راضی ہوتے ہوئے، مرضی ہوتے ہوئے آ جا، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت کہ بندہ عبادت نہ جنت کے لیے کرتا ہے، نہ جنت پانے کے لیے، نہ جہنم کے ڈر سے، وہ اللہ کو صرف اللہ کے لیے مانتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، رضائے الہی میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بس ایک ہی چیز اس کے دماغ میں چلتی ہے، کچھ ایسا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ حج بھی کرے گا تو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز ڈیوٹی کے لیے نہیں بلکہ رضائے مولا کے لیے، کام ڈیوٹی کے لیے نہیں بلکہ رضائے مولا کے لیے، مرید بھی ڈیوٹی کے لیے نہیں بلکہ رضائے مولا کے لیے حاصل کرتا۔ وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی رضائے مولا میں ایسا گم ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے پیر کے جلوے میں خدا کا جلوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مقام پہ آپ کے خلفاء میں نام بھول رہا ہوں، پاکستان میں ان کا مزار ہے، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد برحق کی خدمت میں رہا اور یہ تلقین سنتا رہا کہ بس وہی کرو جس سے اللہ راضی ہو، وہی کرو جس سے اللہ راضی ہو، میں کرتا رہا تو میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرا عشق میرے رب سے بھی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، میرے پیر کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ طالب ہوتا ہے، رب کی ذات مطلوب ہوتی ہے۔ پھر ایک موقع اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، پھر ایک موقع اور آتا ہے، ماشاءاللہ ایک موقع اور آتا ہے جب بندہ
مولا کی رضا میں. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، اور جو کیچ نہیں کر پا رہے ہیں وہ چپ رہیں گے تاکہ میں پھر دوہرا سکوں، لیکن جو کیچ کر رہے ہیں وہ بولیں گے ضرور. ٹھیک ہے نا؟ بندہ پھر اللہ کی رضا میں جب صبح و شام رات و دن گزارنے لگتا، جب اسے اپنے پیر کے جلوے میں مولا کا جلوہ نظر آنے لگتا، جب نہ دن کے اجالے کی خبر نہ رات کے اندھیرے کی خبر، جمال یار کو اپنے سامنے رکھ کر حضرت جمال الاولیاء کی زبان میں یہ کہتا کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں. جب وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتا تو پھر ایک موقع ایسا آتا کہ پھر اس کا نفس راضیہ نہیں بلکہ نفس مرضیہ بن جاتا ہے. اب وہ طالب نہیں مطلوب بن جاتا ہے، وہ محب نہیں محبوب بن جاتا ہے. یعنی پہلے تو پیر محبوب تھا، وہ محب تھا، پیر چاہت تھی، وہ چاہنے والا تھا، مگر پھر وہ وقت آیا کہ پیر چاہنے والا بن گیا، مرید ہی چاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ حضرت پیر پٹھان سرکار سیدنا خواجہ غوث زمان حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑے بیٹے اور ان کے جانشین برحق حضرت خواجہ گل محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پوتے آپ سب ان کا نام جانتے ہوں گے حضرت خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ. یہ تینوں مقام قطبیت پر فائز تھے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بابا بھی قطب ہو، دادا بھی قطب ہو، پوتا بھی قطب ہو. پورا خانوادہ غوثیہ قطبیہ. اسی کتاب میں نے پڑھا مناقب المحبوبین کہ اچانک جو ہے آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا. ایسی بیماری، توجہ چاہیے، ایسی بیماری کہ جتنے حکما تھے، جتنے وائد تھے، سب نے علاج کرنے سے منع کر، کسی کے بس میں نہیں تھا. کیا کریں، نا امیدی. حضرت خواجہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بقید حیات میں آپ کا تخت ہے، اور ان کا پوتا موت اور زندگی کے بیچ میں ہے. حکیموں نے فیصلہ کر دیا علاج ناممکن. اچانک حضرت خواجہ جو آپ کے صاحبزادے تھے گل محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے من میں خیال آیا. اسی وقت حضرت سرکار خواجہ جمال الاولیاء حضرت سید جمال شاہ بخاری اپنے مرشد کے گاؤں توسا میں پتہ نہیں کس مستی میں تھے، کس کیفیت میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے دیکھا. حضرت خواجہ گل محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا یعنی حضرت خواجہ غوث زمان پیر پٹھان سے رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ میرا یہ مرید یہ جمال شاہ جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے جذب و سلوک کی ایک خاص منزل اسے عطا کی ہے. جب کبھی ضرورت پڑے تو اس سے کہنا یہ انکار نہیں کرے. پیر زادہ حضرت نور گل محمد پیر زادہ اپنے بابا کے مرید کی بارگاہ یہ معروضہ پیش کرتا ہے کہ اے بابا، جمالیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی نسبت پہ ناز کرو. پیر زادہ حضرت خواجہ گل محمد فرما رہے کہ اے جمال شاہ، وقت آ گیا ہے میں آپ سے کچھ عرض کروں گا. حضور آپ تو میرے پیر کی نشانی ہیں، آپ تو میرے مخدوم زادے ہیں، آقا زادے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ میرا بیٹا اللہ بخش بیمار اور بہت مہلک بیماری میں مبتلا. سارے ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں، ویدوں نے ہاتھ کھینچ لیا علاج کرنے سے. میں نے اپنے بابا کے کان سے سنا ہے، ان کی زبان سے سنا ہے، اپنے کان سے سنا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جذب و سلوک کے اسرار عطا کیے. تم صرف سالک نہیں، جذبی کیفیت والے مجذوب بھی ہو. ذرا سا آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے استخارہ تو کرو کہ میرا بچہ زندہ رہے گا یا مرے گا. ایک ولی اپنے پیر کے مرید، اپنے بابا کے مرید سے کہہ رہا ہے ذرا استخارہ.
इतिहास गवाह है। ये किताब मनाक़िबुल महबूबैन, इसके औराक़ गवाह है कि आपने फिर इशा के बाद इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करके सो गए, ख्वाब देखते और उस ख्वाब की कैफियत को अपने पीरजादा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद की बारगाह में पेश किया और कहा कि घबराइए नहीं, आपके बेटे अल्लाह बख्श को कुछ नहीं होने वाला। क्या देखा आपने? कहा मैंने यही देखा कि आपके बाबा का तख्ते सुलेमानी सजा हुआ, एक नूरानी शक्ल वाले कोई आए और उन्होंने आपके बेटे अल्लाह बख्श को उठा करके उनके दादा ख्वाजा सुलेमान के तख्त पे बिठाया। ये सुनते हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद ने गले लगाए और ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। जब रोने की वजह आपने पूछी तो कहा इसकी ताबीर ये है कि अब हजरत ख्वाजा सुलेमान का अगला जानशीन आपका बेटा होगा, यानी आपका इंतकाल पहले हो जाएगा और आपका बेटा अल्लाह बख्श तख्ते सुलेमान पे विराजमान होगा उनका जानशीन बन के। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीरजादे की उम्र ज्यादा नहीं। आप जरा सोचो, इस कैफियत को महसूस करो। ये रवायतें तो तुम सुनते आए हो कि पीर ने नजर भर के देखा तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने अता किया तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने लब हिलाया तो मुरीद का काम हो गया। मगर जरा देख मुरीदों, जब मुरीद हजरत सैयद जमाल शाह जैसा हो तो पीर खाना भी रश करते हुए कहता है कि उस खानकाह का कौन बाल बीका करेगा। अरे जहां मुरीदों का आलम ये है कि मकाम रज़ा पर फायद होते हैं, वहां पीरों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ाने हुज़ूर शाह जमालुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये है मकाम रज़ा। उन्हें पता है कि इस जमालुल औलिया ने, इस सैयद जमाल शाह बुखारी चिश्ती ने अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को मौला की मर्जी में ऐसा फना कर दिया कि अब लब इसका हिलता है सब उधर ही। पीरजादे ने इल्तिमास किया कि मेरे बेटे को शिफा मिल जाए और तारीख गवाह है कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श ऐसा ठीक हो गए, ऐसा ठीक हो गए जैसे कोई मर्जी ही। तो सोचो यार, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम जिस पीर से जुड़े हो उसके फैजान का आलम ये है कि मुरीद तो मुरीद अपने पीर खाने पर भी तवज्जो करते, तो फिर क्या से क्या हो जाता। ये बातें बुजुर्गों ने लिखी है, किताबों में पढ़ी है। ये निस्बत पीर और मुरीद के दरमियान, और जब इस निस्बत का इल्म पीर को हो जाता है तो फिर पीर जो है वो अपने उस मुरीद को अपनी जगह समझता है। वो भी बाकी आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कि एक दिन हजरत पीर पठान ख्वाजा सुलेमान गौसे ज़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के सफर पे निकले। इत्तेफाक इसमें भी ऐसा था कि हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तौसा में या जामसर में नहीं। अब जाहिर है कि जब पीर हज के लिए निकल रहा तो खानकाह किसके हवाले है? याद रखो, खानकाह है, क्या है, जोर से बोलो। ये खानकाह लोगों को नहीं दी जाती। खानकाह किसके हवाले की जाए? उस वक्त आपके अजिल्ले खुलफा वहां मौजूद, एक से बढ़कर एक ख्वाजा रुकनुद्दीन हो या ख्वाजा नजमुद्दीन हो या ख्वाजा गुल मोहम्मद हो या ख्वाजा गुल मकारिम हो, एक से बढ़कर। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हजरत जमालुल औलिया की निगाह को करोड़ों सलाम। हजरत मखदूम सरकार ख्वाजा पीर पठान ने किसी और को नहीं, अपने इस मुरीद सादिक का इंतखाब किया, अपने इस मुरीद खलीफा का इंतखाब किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं हज। और उस जमाने में ये 6 घंटे 8 घंटे का सफर नहीं हुआ,
آنا جانا ملا کر کے پورا سال لگتا تھا، اسی لیے اس سفر کو عام الحج کہتے تھے کہ یہ حج کا سال ہے، اس سال میں نے حج کیا، یعنی پورے سال حج کا سفر، سال بھر کی بات تھی۔ اتنا کہا کیا ہے سید جمال شاہ، میں اپنا توسہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ پر مجھے کامل اعتماد ہے، پورا بھروسہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہہ دیا اور چلے گئے، لیکن امانت کیسے اس کی پاسداری کی جائے ذرا سیرت جمال الاولیاء میں دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے لیے اتنا باوزن تھا، مجھے رات دن یہ خوف کھائے رہتا تھا کہ یہ میرے پیر کی بستی، یہ جامسر اور بیکانیر ہوتا تو میں کسی بھی طرح ایڈجسٹ کر لیتا، یہ تو دیارے یار ہے، یہ تو دیارے یار ہے، اگر یہاں ایک چوٹی بھی ناحق ماری گئی تو میں میدان قیامت میں اپنے پیر کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اسی پس و پیش میں رات کو بھی جاگتے تھے، دن میں بھی جاگتے تھے، پورے توسہ کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور اس کوشش میں رہتے تھے کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت ایسی نہ ہو جو میں پوری نہ کر سکوں۔ خانقاہ میں لنگر چلتا تھا تو خود اپنے ہاتھ سے بانٹ بانٹ کے حضرت جمال الاولیاء کھلاتے تھے۔ معاملہ دیارے یار کا تھا۔ کہاں کا تھا؟ زور سے بولو، دیارے یار کا۔ اللہ کی مرضی دیکھو، قضائے مبرم دیکھو کہ اسی بستی میں ایک شخص کا انتقال اور اس انداز سے ہوا۔ انتقال ہونا یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، لیکن جب انتقال کی خبر حضرت جمال الاولیاء نے سنی تو دل ہل گیا۔ من میں خیال آیا کہ میرے پیر نے کہا تھا جیسا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسا لوٹانا، میں تو ویسا ہی لوٹانے کی کوشش میں لگا تھا، یہ ایک شخص گزر گیا، ارے گزرنا تھا تو مرشد کے آنے کے بعد جاتا۔ اللہ کی مرضی، مگر اس تصور سے، اس خیال سے کہ میں اپنے پیر کو کیا جواب دوں گا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مناجات کرتے رہے، اسی تگ و دو میں رہے، پریشان رہے۔ یا اللہ کوئی سبیل نکال دے۔ تاریخ گواہ، تاریخ سلیمانیہ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسی جمال الاولیاء نے اپنے مرشد کی بھکتی میں ڈوب کر جو مقام رضا کے منصب پہ فائز تھے، جب آنکھوں سے کوثر و سلسبیل کا دھرنا جاری کیا تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ رحمت خدا کو بھی جوش آ گیا۔ آواز آئی، اے سید جمال شاہ گھبرا مت، جس بندے کے رونے کا تجھے اتنا غم ہے میں تیرے پیر کے آنے سے پہلے اسے زندہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی مل گئی، یہ ہے شان، یہی کرامت۔ ولی دکھائے تو کرامت کہتے ہیں، نبی دکھائے تو معجزہ کہتے ہیں۔ اے جمالیوں، تم اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کرو، تم اس مرشد برحق سے وابستہ، ارے جو صرف بیماروں کو شفا نہیں بلکہ اگر آنسوؤں کی دھارا بہا دے تو مردے کو زندگی بھی مل جاتی ہے۔ یہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بڑا یونیک مقام ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ، اگر کرامات آپ پڑھیں بزرگوں کو، آپ دیکھیں گے کہ جہاں دین کو ضرورت ہوئی وہیں کرامت، ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری، ہاں یہ ایک اضافی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو سیف اللسان بنا دیا، وہ ایک الگ ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کا محبوب ہو۔ مگر مقام رضا یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جو اولیاء میں ٹاپ کوالٹی کا مقام ہوتا ہے، اولیاء صدیقین کا۔ انہی میں اغواس ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، نقبہ ہوتے ہیں، رجبہ ہوتے ہیں، انہی میں مجازیب ہوتے ہیں، سالکین انہی میں ہوتے ہیں۔
اور آسان کر دوں، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سرکاری پورٹ فولیوز ملتا ہے کہ تم اس علاقے کے قطب ہو، تم اس علاقے کے غوث ہو وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقام رضا پہ فائز کرتا تو اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب تجھے اپنی زندگی کو صرف اللہ کی رضا میں فنا کرنا، یعنی کرامت جہاں دین کو ضرورت ہو وہیں دکھانا، کرامت نہیں دکھانا۔ تو حضرت ذوالنون مصری اس کی 3 کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں ایک کیفیت بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک کیفیت، اور وہ کیا ہے؟ ترک الاختیار بمر القضاء، یعنی جب کوئی حادثہ ہو جائے، توجہ ہے نا، کوئی گھٹنا گھٹ جائے تو اس گھٹنا گھٹنے سے جو غم پیدا ہو، اس غم پر اپنے پاور کو نہ دکھانا، یہ ہے مقام رضا۔ کیا ہے مقام رضا؟ اس کی ایک میں مثال دے دوں تو آپ سب سمجھ جائیں گے۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہو، سندھیا راجہ سندھیا جن کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، سلسلہ شتاریہ کے پیر، بڑے عظیم غوث اپنے وقت کے، اور مقام رضا پہ ایک مرتبہ وہ اپنے پریوار سہت گوالیار سے نکلے تو راجہ نے خواہش کی کہ بابا آپ جا تو رہے، لیکن جہاں تک میری ریاست کی سیما ہے وہاں تک میرے سپاہی آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار نے منع نہیں، ٹھیک ہے چل پڑے۔ جہاں تک سیما کی سارے سپاہی ساتھ میں تھے، سیما سماپت ہوئی، سپاہیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار اپنے پریوار سہت نکلے، ان کی بیوی، بچے، بھتیجے، بہو سب ان کے ساتھ۔ ایک 9 سال کی ان کی نواسی بھی تھی۔ کون تھی؟ 9 سال کی نواسی بھی تھی، اور وہ بھی ساتھ تھی۔ سفر چل رہا تھا کہ اسی دوران ڈاکوؤں نے چنبل کے قریب میں حملہ کر دیا۔ اور جب ڈاکو حملہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ جو کچھ ملا لوٹنے، سارا سامان لوٹ لیا، مگر خواجہ غوث محمد گوالیار کیونکہ مقام رضا پہ فائز تھے تو کوئی کرامت نہیں دی۔ اس میں آرڈر ہوتا ہے کہ ڈونٹ شو یور کرامت انٹل، جب تک کہ دین کی زمین ہو، جہاں کرامت دکھانا ضروری نہ ہو، جب تک ایسی نوبت نہ ہو، یو کانٹ شو۔ کرامت نہیں دکھانا، بالکل استقامت دکھانا۔ سب کچھ لٹ گئے، حضرت غوث محمد گوالیار کا قدم بالکل ثابت ہے۔ اسی درمیان ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کے آپ کی 9 سالہ نواسی کے کان میں سونے کی بالی اسے اس طرح نوچا کہ کان سے خون کا دھارا جاری ہو گیا۔ توجہ کرو، آخری خون کا دھارا جاری ہو گیا، اور وہ خون کا دھارا ایسا تھا کہ اس بچی کا پورا کپڑا خون سے لہو لہان ہو گیا، چاروں طرف خون ہی خون۔ اپنی نواسی کے کان سے بہتا ہوا خون کا دھارا دیکھ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار کا قدم استقامت لڑکھڑا گیا، مقام رضا لڑکھڑا گیا۔ آپ نے منگل گرہ کو حکم دیا، کسے؟ زور سے بولو، کسے؟ مریخ کو حکم دیا، اے مریخ نیچے اتر، اور جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے سب کی گردن کو قلم کر دے۔ 500 کی تعداد میں ڈاکو تھے، سب کی گردنیں اس مریخ نے کاٹ دی، کرامت دکھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ندا آیا، اے غوث محمد یہ تم نے کیا کیا؟ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کرامت دکھانے کے لیے؟ معاملہ فیملی کا تھا۔ عرض کیا ہے بارے الہ، میں مجبور ہو گیا، میری نواسی کے کان سے خون کا دھارا جاری ہوا، میں اس کیفیت کو ہینڈل نہیں کر سکا اور مجھ سے یہ ہو گیا، میں نے کرامت دکھا دی، اگر کوئی غلطی ہو تو کریمہ پروردگارہ معاف فرما۔ آواز آئی، تو نے ایک بچی کے لیے 500 لوگوں کو مار دیا؟ خواجہ غوث محمد نے عرض کیا، مولا یہ سب تو ظالم تھے، یہ کفار تھا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے غوث محمد کافر تھے لیکن تھے تو میرے بندے نہیں، میں رب العالمین ہوں، جو مجھے مانتے ہیں میں انہیں بھی کھلاتا ہوں، جو نہیں مانتے انہیں بھی کھلاتا ہوں، میں سب کا مالک ہوں، سب کا رچیتا ہوں، تو نے اتنا بڑا بدلہ لے لیا۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کے رحم و کرم کی بارش ہوئی اور حضرت غوث محمد کو پھر مقام رضا پہ فائز کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دشت کربلا میں حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ عباس کے بازو کٹ گئے مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، سکینہ کی پیاس کی شدت بڑھ گئی لیکن حسین کرامت نہیں دکھا رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، اور نو محمد کا بچپن چھن گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، جامسر میں کرامت دکھائیں، کہ چوچا مرہرہ میں آپ کے بچے کرامت دکھائیں، آقا آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا وجدان کہتا کہ اگر حسین اپنی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورے کربلا میں سیلاب آ جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین، اگر پیاری سکینہ اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات کٹ کے خیمے میں آ جاتی، مگر کرامت نہیں دکھائی۔ ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو کسی نے کربلا کی زمین پہ نہیں بٹھایا۔ چاہے تم سنیوں کی روایات پڑھو، شیعوں کی پڑھو، یہاں تک کہ ان کی پڑھو، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی علی اصغر کو کسی نے زمین پہ بٹھایا۔ کبھی وہ بابا کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی بہن سکینہ کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی شہربانوں کی گود میں، ام اعلیٰ کی گود میں، کبھی انصار اہل بیت کی گود میں، کبھی اعوان اہل بیت کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، اور جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اس پہ علی اصغر کو لٹایا جاتا تھا، زمین پر کسی نے نہیں بٹھایا۔ کیوں؟ سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا یہ حسین کے مقام رضا کا ٹیسٹ ہے، سب کو پتا تھا حسین کے نفس مرضیہ کا ٹیسٹ ہے، یہاں کرامت نہیں استقامت دکھانا، سب کو پتا تھا، مصلحت سب جانتے تھے، اسی لیے کسی نے ننھے علی اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھایا۔ سب جانتے تھے کہ اگر زمین پہ بٹھا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اگر سکینہ سے الاتش کی آواز سن لی اور سوکھے حسین کے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے، اور اس بے چینی میں اگر اپنے پاؤں کی ایڑی کو دشت کربلا میں رگڑ دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے۔ حسین مقام رضا پر، اور کبھی کرامت دکھانا ضروری ہو، جیسے امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 13-14 بار پڑھو، حضور خواجہ خواجگاہ ہند الولی، عطائے رسول فرزند بطول باغ نبوت کے پھول، والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ وہاں بھی کربلا میں بھی پانی پہ پہرا لگا تھا، اجمیر میں بھی انا ساگر پہ پانی کا پہرا لگا تھا کہ نہیں؟ وہاں حسین نے استقامت دکھائی، یہاں غریب نواز نے کرامت دکھائی، ایک سیکنڈ صبر نہیں کیا،
فوراً حکم دیا اپنے خادم کو، جاؤ انا ساگر سے کہہ دو تجھے حسن سنجری نے بلایا۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو آواز آئی، کہا سن، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی الگ تھی۔ حسین نے استقامت دکھائی، غریب نواز نے کرامت دکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کربلا میں اسلام پھیلانے نہیں بچانے کے لیے گئے تھے، اور غریب نواز بھارت میں اسلام بچانے نہیں پھیلانے کے لیے۔ بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے، پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے۔ اتہاس گواہ ہے، جب جیسی ضرورت پڑی بچانے کی، تو حضرت جمال الاولیاء نے بھی مظہر حسین بن کر کے استقامت دکھائی، اور جب ضرورت پڑی پھیلانے کی تو غریب نواز کی عیادت میں شامل ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے کرامت دکھائی۔ یہ وہ خانوادہ کہ جس کی رگوں میں اگر مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کا ڈی این اے ہے تو حضرت غریب نواز خواجہ ہندوستان کی غلامی کا پٹا ہے۔ اگر سر پر مکٹ مخدوم حضرت خواجہ پیر پٹھان کا ہے تو جلوہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے خون کا بھی ہے۔ تمہارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس لیے ادھر ادھر پھٹکنے سے بہتر کہ اس خانقاہ سے اپنی جبین نیاز کو وابستہ رکھو، جوڑ کے رکھو، مضبوطی سے پکڑ کے چلو، تاکہ جب تم کبھی بیکانیر سے ہنومان گڑھ تک کہیں بھی جاؤ تو تمہیں دیکھنے والا یہی کہے جب جمالی ایسا ہے تو جمال کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب جلالی ایسا ہے تو جلال کیسا ہوگا، جب لالی ایسا ہے تو لال کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا مرشد۔ سبحان اللہ۔ یقین جانے رات کافی ہو گئی، اس مضمون کو میں چاہتا اور تھوڑا سا، مقام رضا ایک ایسا عنوان ہے کہ جتنا بولو رات ڈھلتی رہتی ہے، بات چلتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ تفصیل سے اس موضوع تو اس عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ مولا کریم ہم سب کی عقیدتوں کو اس بارگاہ سے جوڑے رکھے، اور جتنے بھی حاضرین اس محفل میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری